حکایت نمبر 39 ایاز کی فراست۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت، دیانت و امانت اور اپنے آقا کے ساتھ وابستگی، کامل فرمانبرداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور جود و سخا ایاز کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بدباطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں۔ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلہ والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے دوسرے امیر سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا کارواں یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ان کا ساز و سامان کیا ہے؟ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ان کا سامان رے کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ قافلہ رے شہر سے کب نکلا تھا؟ وہ امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7ویں رجب کو یہ قافلہ رے سے روانہ ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے؟ وہ سلطان کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بدباطن امراء سے کہا، تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہیں؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلہ کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کی، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست، قابلیت، ذہانت خدا داد تھی۔ اس حکایت سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔